انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، خراسان کے ایک گورنر ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ طاہر، اور نشاپور اس کا دارالحکومت تھا۔ ایک لوہار شہر ہیرا سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں گورنر عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آ گیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ گورنر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت نماز کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا کہ اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو گورنر نے خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں گورنر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا کہ 4 نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ گورنر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی ملزوم کی آہ کا اثر ہے۔ امیر نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا کہ عالی جاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کہ جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکعت انگیز اور دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ 1000 درہم قبول کر لو تو وہ بھی میں قبول کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹا سکتا ہے، تو اس ذات کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو کہ نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے کسی غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔